وقفے سے پہلے ہم مولانا کا وہ کلام دیکھ رہے تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ بے بصیرت لوگ کسی بے بصیرت کے سخت مقلد ہوتے ہیں، اور چونکہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے اپنی اس بے بصری پہ آہوزاری بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 بے بصیرت کے دل و دماغ میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جانی چاہیے۔ کون سی آیت ہے؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی اے محبوب اعلان فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میرے پیروکار بھی صاحب بصیرت ہیں۔ اب مولانا ہمیں تقلید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مقلد لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ مولانا ہمیں ایک حکایت کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بھی مولانا نے ایک دیہاتی اور شعر کا ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے۔ روستائی گاؤ در آخر ببست، شیر گاوش خرد و بر جائش نشست۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے گائے کو اس کی کھرلی پہ باندھا، شیر نے اس کی گائے کو کھا لیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا۔ روستائی شد در آخر سوئے گاؤ، گاؤ را می جست شب آن کنجکاؤ۔ دیہاتی گائے کے لیے اس کی کھرلی کی طرف گیا اور اندھیرے میں ایک متلاشی کی طرح گائے کو تلاش کرنے لگا۔ دست می مالید بر اعضائے شیر، پشتو پہلو گاہ بالا گاہ زیر، کہ کمر اور پہلو پر اوپر نیچے گائے سمجھ کر وہ شیر پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ گفت شیر ار روشنی افزوں بدے، بردریدے زہراش دل خوں شدے۔ شیر نے دل میں کہا کہ اگر روشنی تیز ہوتی تو اس کا پتا پھٹ جاتا اور دل خون ہو جاتا۔ اے چنی گستاخ زامی خاردم، کہ او دری شب گاؤ می پنداردم۔ شیر نے سوچا کہ یہ کیسا گستاخ ہے، مجھ پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے اور رات میں مجھے گائے سمجھ رہا ہے۔ مولانا اس چھوٹی سی مثال سے اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، حق ہمی گوید کہ اے مغرور کور، نیز نامم پارا پارا گشتور۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے دھوکے میں مبتلا بے بصیرت انسانوں، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہو گیا تھا؟ ازمن ار کوہ احد واقف بدے، پارا گشتے و دلش پرخوں شدے۔ فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ مجھ سے واقف ہو جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کا دل بھی خون ہو جاتا۔ اور کیا لکھا؟ از پدر و مادر این بشنیدئی، لاجرم غافل زیں پیچیدئی۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ بندو سے کہتے ہیں کہ تم نے ماں باپ سے میرا نام سن رکھا ہے، لا محالہ تم غفلت سے مجھے پکارتے ہو۔ گر تو بے تقلید ازیں واقف شوی، بے نشاں از لطف چون حاطف شوی۔ یعنی اگر تم تقلید سے نہیں بلکہ تحقیق سے میرے نام سے واقف ہو جاؤ تو حاطف کی طرح لطافت کی وجہ سے بے نشان ہو جاؤ۔ اب مولانا بے بصیرت یعنی جن کے دل نہیں دیکھتے، جن کے بارے میں سورہ حج کہتی ہے کہ کچھ کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں، ان کو صاحب تحقیق ہونے کے لیے اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ کیا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام کیسے لینا چاہیے؟ مولانا لکھتے ہیں، مشکرا برتن مزن بر دل بمال، مشک چے بود نام پاک ذوالجلال۔ فرماتے ہیں بھائی مشک کو بدن پر نہ لگاؤ بلکہ دل پر ملو، اور فرماتے ہیں مشک سے میری مراد اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ عام منافق مشکرا برتن میں نہد و روح را درکار گلخن میں نہد۔ فرماتے ہیں لیکن منافقوں کو دیکھو کہ مشک اپنے جسم پر تو ملتے ہیں لیکن اپنی روح کو دوزخ کی گہرائیوں میں جھونکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بر زبان نام حق و در جانے گندھا از کفر بے ایمانے۔ فرماتے ہیں کون سے منافق ہیں کہ جن کی زبان پر تو اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن روح میں بے ایمان کفر کی گندگیاں ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں زاں سبب فرمود یزداں ودہا نور ضمیر مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے ضحیٰ کی، اور فرماتے ہیں ضحیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا نور ہے۔ تا نشد تحقیق از یارہ مبر، از صدف مگسل نگشتہ قطرہ در۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو جائے ایسے اصحاب نور سے الگ نہ ہونا چاہیے،
جب تک قطرے سے موتی نہ بن جائیں اس سے پہلے سیپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں اور بھی کافی سارے اشعار ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم انہی پہ اکتفا کریں گے۔ آئیے ان کلاموں میں موجود اسباق کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق ان اشعار میں یہی ہے کہ مقلد لوگ اپنی ڈگر پر ایسے چلتے رہتے ہیں جیسے دیہاتی کا یہ معمول تھا کہ وہ روز اپنے کام کاج ختم کر کے اپنی گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا کرتا تھا، یہ اس کی روٹین تھی۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مقلد بھی بالکل اپنی روٹین اور ڈگر پر چلتے رہتے ہیں اور تحقیق کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ والے شیر کی مانند ہیں، لیکن بے بصیرت اور باطنی اندھے ان کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے دیہاتی نے شیر کو لیا، اور بقول مولانا یہ ان کی بے بصیرتی کی وجہ ہے، وگرنہ اگر ان پر اللہ والوں کا باطن کھل جائے تو ان کا پتا پھٹ جائے۔ تیسرا سبق مولانا یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی فرماتے ہیں کہ اے باطنی اندھو، تمہیں تو میرا نام بھی لینا نہیں آتا، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہو گیا تھا؟ اس شعر میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف تلمیح ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ قال رب ارنی انظر الیک الی آخرہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا جمال دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں آپ پہاڑ کی طرف نظر کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ پس اس کے پروردگار نے کوہ طور پر تجلی کی تو اس کو پارا پارا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مثنوی شریف کے شارحین نے لکھا ہے کہ طور پر باری تعالیٰ کے اسم نور کی تجلی ہوئی تھی جس سے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ اس آیت کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اے باطنی اندھو، تم تقلید سے میرا نام لیتے ہو، اگر تحقیق سے میرا نام لو نا تو طور کی طرح تمہارے بھی پرخچے اڑ جائیں۔ چوتھا سبق ہمیں مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ مشک کو بدن پر نہ ملو بلکہ اسے دل پر ملو، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ مشک سے میری مراد نام پاک ذوالجلال ہے۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں ذکر قلبی کی تعلیم دے رہے ہیں جس سے بقول صوفیہ انسان کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ ذکر قلبی صوفیہ کے ہاں بڑی مشہور تعلیم ہے جسے وہ سورہ اعراف کی آخری آیت سے لیتے ہیں اور صبح و شام اس کا ذکر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَّهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو اپنی سانسوں میں یا دلوں میں عاجزی کے ساتھ اور خفیہ اور بغیر آواز نکالے، اور یہ ذکر صبح اور شام کو کرنا اور نہ ہونا غافلوں میں سے۔ پانچواں سبق حضرت اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ منافق لوگ ہیں جن کی زبان پر تو اللہ کا نام ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ظاہر نہیں دیکھیں گے بلکہ ہمارے باطن دیکھیں گے۔ چھٹا سبق مولانا اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو والضحیٰ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ نور قلب مصطفیٰ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ آپ بھی تزکیہ نفس کرو تاکہ تمہارا دل بھی نورانی ہو اور تم بھی ینظر بنور اللہ یعنی اللہ کے نور سے دیکھنے والے بن جاؤ۔ ان اشعار کا ساتواں اور آخری سبق یہ تھا کہ جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، اور تحقیق فرماتے ہیں تب ہوتی ہے جب انسان حدیث کے مطابق ینظر بنور اللہ بن جائے۔ مولانا فرماتے ہیں اس وقت تک کسی صاحب تحقیق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس شعر کا دوسرا مصرع تھا جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب تک قطرے سے موتی نہ بن جائے سیپ سے فرماتے ہیں جدا نہیں ہونا چاہیے۔